کہ ایک کنارے پر آ چکے ہیں جی، اور یہاں سے یہ سامنے مولوی رمضان صاحب کی مسجد ہے، اللہ غریق رحمت کریں، اور جیسے ہی رائٹ سائڈ اور یہ الٹی طرف مڑی گاڑی الٹی طرف مڑ رہی ہے، مدرسہ اس طرف ہے، گاڑی غلط مڑ گئی، چرچ روڈ پر گاڑی مڑ گئی ہے، یہ فرار لے رہے ہیں اور ڈی ایس پی صاحب فرار لے رہے ہیں۔ شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، یہ وہی مالک ہے جس نے ہمیں اس چیز کا درس دیا کہ مساجد اللہ کے گھر ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہی مالک ہے جس نے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ان کے اصحاب اور اہل بیت کے ذریعے ہم تک یہ پیغام ہی نہیں، حکم پہنچایا کہ ان مساجد کا اکرام سب سے افضل ہے۔ لیکن آج بدبختی یہ ہے کہ میرے شہر اکاڑا میں، میرے عقب میں نظر آنے والی جامعہ برکات القرآن حجویری مسجد جو ہے، یہاں ایک تاریخی بدبختی کی گئی ہے۔ مجھے بحیثیت اکاڑا کا ایک باسی شرمندگی ہے اپنے مالک کے حضور بھی، اکاڑا کی عوام کے حضور بھی، پنجاب اور پاکستان اور امت مسلمہ کے حضور بھی، کہ ہم اس فحش ناچ گانے کو اللہ کے گھر میں روکنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑی بدبختی یہ ہے کہ پوری انتظامیہ، پولیس، ضلع انتظامیہ، تمام کا ایجنڈا اس وقت ایک ہے کہ کسی طرح اس واقعے کو ایک بھیانک خواب سمجھ کے بھول دیا جائے۔ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دروازہ ہے جی مدرسے کا، یہ بیسمنٹ جاتی ہے، یہ دروازہ ہے جی مسجد کا، یہ اوپر والا فلور ہے، جمعے کے لیے تمام انتظامات نیچے ہیں۔ ابھی آپ کو لے کر چلوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کے ڈی ایس پی سے ملوانا ہے۔ وہ ہمیں پورے شہر کی سڑکوں پر بھگائے گا، اس کا ڈالا چوروں کی طرح آگے بھاگے گا، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پائن گالتے سن لو۔ مسئلہ کیا ہے کہ بھائی عجیب الخلقت اور بدقسمتی اور بدبختی جو ہے وہ سر چڑھ کر ناچ رہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ قاری صاحب کا گھر ہے، تو آپ کو اس سے بھی ملواتے ہیں، پھر گھر بھی دکھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈی ایس پی سٹی محمد یوسف صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ یوسف بھائی، گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور مدرسے کا تقدس، مسجد کا تقدس میرے خیال سے یہ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ جی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس بلڈنگ کے 3 حصے ہیں، 3 اس کی سٹوریز ہیں۔ اوپر والی دونوں نماز پڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور جو بیس ہے وہ وہاں پہ مسجد کا جو ہے نا سلسلہ وہ نہیں ہے، مدرسہ ہے، اور اس کا گھر ہے قاری صاحب کا۔ بیسمنٹ مدرسہ ہے یا گھر ہے؟ اس کا گھر ہے قاری صاحب کا۔ جہاں یہ شادی کا ایونٹ ہو رہا تھا، یہ مدرسہ تھا یا گھر تھا؟ گھر ہے اس کا۔ ہم موقع پر چل سکتے ہیں؟ ہاں چلے چلیں گے آپ کے ساتھ چلیں؟ یس یس آر یو شیور؟ یس یس۔ اچھا چلیں، میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں، ویڈیو اپالوجی۔ وہ مدرسہ ہے، وہاں پر درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، اور وہ عوام کے چندے کے پیسے سے بنا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ سارے جو مدارس ہیں یا مساجد ہیں یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں، اور یہ عوام کے تعاون سے، مخیر حضرات کے پیسوں سے یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور مدرسوں میں رسم حنا ہوتی ہے؟ ہاں نہیں، مدرسوں میں نہیں ہوتی۔ اگر ہو تو پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ کارروائی کرنی چاہیے۔ اور اس مدرسے میں جہاں رسم حنا ہو رہی ہو، وہاں پہ ڈی جے سسٹم پر لگ رہا ہو، گانا چل رہا ہو، میں بھی یہاں پر ایک گانا چلاتا ہوں، جو تم نچی نہ سونی ہے تو لنگے تے شراب ڈول دوں آپ کے دفتروں میں بیٹھ کے، کیا سلوک کریں گے؟ نہیں، برا محسوس ہوگا، اور ایسا اٹھا کر باہر پھینکیں گے؟ یس ہے، بالکل آپ کی اگر بات کوئی ٹھیک ہے، اللہ قانونی کے گھر میں کارروائی بیٹھ کر یہ کرتا ہے اور آپ اس کے محافظ بیٹھے میں، تو پرچے میں مدرسے کا ذکر تک نہیں ہے، میں اس توہین مذہب ہے۔ نہیں، اس کی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے آپ شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں آپ رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے بڑی کمرشل پلازا ہے، نیچے دکانات ہیں، اور اوپر سے مسجد بنی ہوئی ہے۔ خوف ہے شہر میں تو میں نے لاہور میں آپ کے کئی ایسی مساجد میں نماز پڑھی ہے جہاں پہ نیچے کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ بھائی مدرسہ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میری روح اس لمحے قبض ہو جائے اگر یہ واقعہ مدرسے میں نہ ہوا ہو تو۔ یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں گھر میں ہو رہا ہے، آپ گانے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ ڈی جے سسٹم، آپ مجرموں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں بالکل نہ تو میں اس ولگر ڈانس کو میں سپورٹ کرتا ہوں، نہ میں اس کو مدرسہ ہے نہیں ہے سر،
اس کا گھر ہے. مدرسہ ہے نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کو سنیں، میں آپ کو اب حلف دے رہا ہوں، آپ سے حلف لے رہا ہوں، آپ چاہیں انکار کر دیجئے گا کہ میں نے حلف نہیں دینا. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ مدرسہ تھا جہاں پر بچوں کی دینی درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، اور یہ عوام کے چندے کے پیسے سے بنا ہے. اور مدرسے میں یہ ڈانس پارٹی ہوئی ہے، یہ رسم حنا ہوئی ہے جہاں پر باقاعدہ ڈی جے سسٹم کا انتظام تھا. نچینا سونیا تیرے کی یہ لہنگے تے شراب ڈول دوں، یہ سب کچھ مدرسے میں ہوا ہے. کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں؟ جی اس سے میں بالکل انکار نہیں کرتا. پھر کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ اس کا نہیں، اس کی ایف آئی آر دی ہے جب، بلکہ ابھی تو بہت سارے جو آپ نے ایف آئی آر میں اس کو شامل کیا، متعلقہ توہین مذہب کی دفعات لگائیں؟ نہیں، اس میں توہین مذہب کا معاملہ نہیں آتا. کس کا آتا ہے سر؟ دیکھیں وہ آپ میری بات سن لیں، آپ اختلاف 100 دفعہ کر سکتے ہیں، اختلاف تو سر میرے گھر کی لڑائی ہوتی شاید نہ کرتا، رب دے گھر دی لڑائی ہے بھائی. بالکل میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی سٹوریز، ایسی جگہ پلیسز ہیں جہاں پہ اوپر والا حصہ بطور مسجد استعمال ہوتا ہے، اور وہ مسجد کا تقدس اتنا ہی ہے جتنا ایک مسجد کا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیسمنٹ کا تقدس کم ہے؟ میں جو کہتا ہوں کہ اگر مدرسے کا تقدس کم ہے، اگر بیسمنٹ میں مدرسہ نہیں ہے تو وہ پھر بیسمنٹ ہی ہے، وہ مسجد نہیں ہے. کیا وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں مدرسہ نہیں ہے. بیسمنٹ مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. سر میرے ساتھ آپ ابھی چلیں گے؟ چلے چلتے ہیں. بسم اللہ کریں، ہاتھ پکڑائیں. سر یوسف صاحب اٹھو اٹھو، بسم اللہ کرو. آفٹر یو. نہیں اس کے بعد سر آفٹر یو، میں نے حلف دیا ہے بھائی. آفٹر یو. آپ کی بات کر لیں، پھر ادھر جا کے دیکھ لیتے ہیں. سر قبلہ سنیں، میں خدا کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے. سر ہمارے لیے مرنے کا مقام ہے، ہم کھانا کیسے کھا رہے ہیں. میں آپ کی بات سے سر مسجد میں باقاعدہ مجرے ہو جاتے ہیں. سر غلط ہوا ٹھیک ہوا یہ بات کی بات ہے. سر آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ایف آئی آر دیتے ہیں، آپ لوگوں نے نہیں دی، آپ نے رب کو دھوکہ دیا. سر کیا آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس کو؟ آپ اس کا جواب بھی لے لینا آپ اپنے سوال. سر ایک سیکنڈ، کیا وہ مدرسہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کے 3 دفعہ اس کا میں جواب دے. تو پھر آئیں چلیں، آپ نے کہا ہم چل رہے ہیں، آپ بات کر لیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. باقی بات مکمل پوری بات کریں سر. اب میں خاموش ہوں، اب آپ بات کریں. بات یہی ہے کہ جو آپ نے کی ہے، نہ تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، نہ ہم ایسا کوئی تماشا شہر میں ادھر ادھر کوئی ولگر جو ڈانس ہے ہم اس کو کبھی اگنور نہیں کرتے. اور یہ بھی نہیں اگنور کیا، یہ ہمارے جو میڈیا والے دوست ہیں یا ہماری جو اپنی سیکورٹی والی ایک ٹیم ہوتی ہے، جسے پتہ چلا ہے تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ہمیں وہ بندوں کو ٹریس کرنے کے لیے کہ ایف آئی آر میں ہم نے کن کے نام دینے ہیں، اس کے لیے کچھ ٹائم ریکوائرنگ ہوتا ہے. 1 گھنٹہ 1.5 ہی لگا ہے. میں خود تھانے بیٹھا رہا ہوں، اس پہ ایف آئی آر کروائی ہے. ایف آئی آر کروانے کے بعد باقاعدہ ان کو اریسٹ کیا ہے ہم نے. اور میں اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ چونکہ وہ مسجد نہیں ہے اس لیے ہم نے مسجد مدرسہ ہے نہیں ہے. نہیں ہے. آجیں چلتے میں 3-4 دفعہ یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں. آپ بات مکمل کر لیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں آپ کے چہرے پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نکالیں گولی مجھے مار دیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. چلو آپ، میں نیشنل سکرین پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آپ وہاں چل رہے ہیں میرے ساتھ. میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ بات یہاں مکمل کر لیں، ہم بعد میں چلتے ہیں. میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، بالکل چلتا ہوں. میری بات مکمل ہوگی. آپ نے انکار کر دیا، میرا اقرار ہو گیا. میں نے حلف دے دیا، آپ نے انکار کر دیا. میرا سوال ختم ہو گیا. آپ کوئی سوال اس کے متعلق کرنا ہے تاکہ دوبارہ ہمیں یہ سیٹ نہ لگانا. نہیں، ہم بالکل ہمارے سیٹ سے آپ پریشان نہیں ہوں. ہم اب وہاں جا رہے ہیں، ہم ابھی وہاں پر چل رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور وہاں چل کے اب ہم دکھائیں گے کہ یہ مدرسہ ہے یا نہیں ہے. وہاں فون کر کے بتا دیجیے گا کہ میں ہوں تو مجھے گولی مار دیں. کون آئے بسم اللہ کریں. ناظرین، بڑی تکلیف کے ساتھ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں امن کا مخالف نہیں ہوں. پولیس کا یہ اقدام امن کے منافی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دماغ سے عاری شخص جو ذہنی مریض بھی ہوگا نا، وہ بھی مسجد یا مدرسے میں کھڑا ہو کر کوئی اونچی آواز میں سوال بھی کر لے گا، سر اس پر پرچے ہو جاتے ہیں. میں جیلیں دیکھ کر آیا ہوں سر. جیلوں کے اندر ایک نہیں، لمبی قطار ہیں ان ملزمان کی جن پر مذہبی بے حرمتی کا الزام ہے. سر ان کی ضمانت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ایک امام مسجد کی مبینہ سرپرستی میں، بلکہ منتظم اعلیٰ، یار میں اس شہر کا جاننے والا ہوں، لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کر کے قاری صاحب نے مدرسہ بنوایا تھا. اس مدرسے کا سب کچھ قاری ہے، اور میں اس قاری کو اس طرح جانتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی لکیریں ہیں. میرے گھر میں لوگوں کے نکاح اس نے پڑھائے ہوئے ہیں،
اور وہ شخص جو ہے اگر یہ بدبختی کر رہا ہے تو میں قاری کو دیکھوں یا میں رب کے گھر کو دیکھوں؟ ہماری منافقت کا عالم یہ ہے کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا میرے دروازے پر آ کر کوئی بدبختی کریں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اللہ کے گھر کی ہے تو رب جانے تو اندر کم جانے۔ اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ پولیس کتنی کانفیڈنٹ ہے، لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ محمد یوسف صاحب اس وقت تک کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ چل رہا ہوں۔ ریزن از کہ یہ ایشو مکمل جھوٹ پر مبنی ہو جائے گا اگر ہم وہاں جا کر اب نہیں دکھاتے، تو پھر میں منافق ہوں گا، پھر میں دین میں فساد پیدا کرنے والا شخص ہوں گا، تو میں تو یہ نہیں ہونے دوں گا۔ میرے لیے مرنا بہتر ہوگا، میں دین میں فساد پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ میں جاؤں گا وہاں جا کر میں دکھاؤں گا، محمد یوسف صاحب کو میں دعوت دوں گا۔ ڈی پی او صاحب اپنی مصروفیات کی وجہ سے محمد یوسف صاحب کو آگے کر کے سائٹ پہ ہو گئے۔ میں جاؤں گا، اللہ کی اس ضمن میں میرے شہر ہے نا، میرے لوگ ہیں اور میرا دین ہے، آپ سب کا دین ہے، میں اس کو اس طرح سے نہیں ہونے دے سکتا۔ محمد یوسف صاحب بسم اللہ کریں گے۔ ڈی ایس پی صاحب بسم اللہ جی، آئیں جی، مائک لگا رہے ہیں آپ ادھر دیکھ آئے ہیں، ادھر جی، آپ ادھر دیکھ آئے جا کے۔ جناب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، میں گاڑی آپ نے حلفاً یہ بات کہی ہے کہ وہ مدرسہ نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ گاڑی بھیج دی۔ قبلہ آپ نے جانا ہے سر، آپ ذمہ دار ہیں گاڑی کا۔ سر سنیں، گاڑی میں نے کیا کرنی ہے؟ گاڑی چلو آپ مجھے کو خطرہ ہے وہاں پہ؟ نہیں خطرہ ہے تو مجھے بتائیے۔ چلو چلتے ہیں۔ آئیں بسم اللہ کریں۔ ڈی ایس پی سٹی صاحب نے کہا ہے کہ جی کچھ ویٹ کرنا پڑے گا۔ ابتدائی طور پر انہوں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ گاڑی بھیج دیتا ہوں، تو بھائی مجھے تو گاڑی نہیں چاہیے، مجھے کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے، میری طرف سے وہ گاڑی آپ یہیں رکھیں۔ ہمیں صاحب چاہیے، وہ صاحب چاہیے جن صاحب کی ذمہ داری ہے کہ رب کے گھر کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا ہے۔ ایک عجیب سی کہانی شروع ہو گئی ہے کہ وہ مدرسہ ہی نہیں ہے۔ اس سے نعوذ باللہ نہ جانے میں ہو کیا گئے، ہم اتنے محتاج ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے وقت مانگا ہے، ہم انتظار کریں گے، ان کی ڈیو ریسپیکٹ کا خیال رکھیں گے، اور اگر وہ ایک فکرہ میں کہیں گے کہ پتر نکل باہر، گیٹ آؤٹ، ہم چلے جائیں گے، پھر ہم اکیلے وہاں جائیں گے، اور ہم تمام نتائج آن ریکارڈ بتا کے جا رہے ہیں، ہیل بی دا ریسپانسبل فار دیٹ۔ اچھا جی، وی نیڈ ٹو ویٹ مور۔ تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ اس تمام تر کارستانی میں ہو گئے۔ ایشو از جس مسئلے میں ہم آئے تھے وہ اللہ کے گھر میں مجرے کے حوالے سے تھی۔ مسجد میں اس کی بیسمنٹ جس کو مدرسہ کہتے ہیں وہ مجرا ہو رہا ہے، اور ہمارا سوال یہ تھا موصوف سے کہ جناب میں آپ کے دفتر میں نچینا سونے ہیں، تیرے لہنگے تے شراب ڈول دوں کہوں کھڑا ہو کے، تو تجھے میرے منہ تے چپیڑ مار کے میرے باہر سٹ ہو گیا کہ اللہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سو ہمیں اس کے لیے بھی انتظار کرنا ہے۔ آگے لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اونٹ کیا کیا کروٹ لیتا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں جی، اب ہم موو کر رہے ہیں اسی طرف۔ اچھا جی، اب مدرسے جا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ڈی ایس پی صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ قاری عاشق حسین کے گھر ہے، اور ہم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بار بار وہ مانے ہیں کہ وہ مدرسہ ہے، اور پھر ایونچولی اینڈ پر آ کر انہوں نے اس پر باقاعدہ حلف پر بات کر دی ہے کہ وہ نہ مدرسہ نہ مسجد ہے۔ کیا وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں مدرسہ نہیں ہے، بیسمنٹ مدرسہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے۔ بنا ضرور چندے کے پیسوں سے ہوا ہے، پر نہ مدرسہ ہے نہ مسجد ہے۔ سو ہم نے انہیں ایک لمبی جہد اور سٹرگل کے بعد ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا، پتہ نہیں یا انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا، مجھے نہیں پتا، لیکن ہم ادھر جا رہے ہیں۔ جیسے یہ رائٹ ٹرن لیں گے تو رائٹ ٹرن لیتے ہی مدرسہ آ جائے گا جی۔ اس وقت ہم صفدر شہید پارک المعروف کمپنی پارک اکاڑا کے ایک کنارے پر آ چکے ہیں جی، اور یہاں سے یہ سامنے مولوی رمضان صاحب کی مسجد ہے، اللہ غریق رحمت کریں، اور جیسے ہی رائٹ سائڈ، اور یہ الٹی طرف مڑی گاڑی الٹی طرف مڑ رہی ہے، مدرسہ اس طرف ہے، گاڑی غلط مڑ گئی، چرچ روڈ پر گاڑی مڑ گئی ہے، یہ فرار لے رہے ہیں، اور ڈی ایس پی صاحب فرار لے رہے ہیں۔ یہ سامنے دیکھیں، پیچھے رہ گیا مدرسہ، ڈی ایس پی صاحب ہمیں گولی دے رہے ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔